الله الرحمن الرحيم وفيه إنا لا نسلم أن الإمكان لا يعرض إلا للهيئة التركيبية بل إنما يعرض للماهية من حيث هي فإنه عبارة عن نفس صلاحية الماهية للمعلولية ولو اصطلحتم على المعنى المذكور في الدليل فلا نسلم أن الإمكان علة للاحتياج بل علة الاحتياج ما ذكرنا على أن المتكلمين يقولون بأن علة الاحتياج إلى الجاء ليس الإمكان بالمعنيين المذكورين بل علته الحدوث وفيه ما فيه ولك أن تقول في تزييف الدليل بأن صبر کرو اچھا یہ مشائیہ کے مذہب پر جو پہلی دلیل دی گئی تھی کہ علت احتیاج للجاعل جو ہے وہ امکان ہے، یاد ہے نا؟ اور امکان عارض ہوتا ہے کس کو؟ انما یعرض للہیئۃ الترکیبیہ۔ یہ جو انہوں نے کلام کیا کہ امکان جو علت احتیاج ہے وہ صرف ہیئت ترکیبیہ کو عارض ہوتا ہے، انما کا لفظ لا کر بتا دیا کہ ہیئت ترکیبیہ کو عارض ہوتا ہے، وجود کو یا ماہیت کو عارض نہیں ہوتا۔ وہ دلیل تو آپ نے سمجھ لی، اب اس کا رد کرتے ہیں وفیہ سے۔ کہتے دیکھو بھائی اتنی بات ہم بھی مانتے ہیں کہ چلو امکان علت احتیاج ہے، جیسے تم نے دلیل میں کہا، ٹھیک ہے امکان علت احتیاج ہے، لیکن یہ دوسری بات جو تم نے کہی کہ الامکان انما یعرض الہیئۃ الترکیبیہ، یہ نہیں مانتے ہم کہ امکان صرف ہیئت ترکیبیہ کو عارض ہوتا ہے، ماہیت اور وجود کو عارض نہیں ہوتا، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امکان ماہیت بمرتبہ لا بشرط شے کو عارض ہوتا ہے۔ امکان کس کو عارض ہوتا ہے؟ ماہیت کو بمرتبہ مرتبہ ذات میں، ماہیت کے مرتبہ ذات میں اس کو امکان عارض ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہتے دیکھو امکان کے معنی کو تو سمجھو، امکان اس کا نام نہیں ہے جو تم نے معنی کیا ہے کہ کیفیت نسبت الوجود الی الماہیت، امکان کا یہ معنی کیا تھا نا مشائیہ نے، یاد ہے؟ وہ معنی نہیں ہے۔ امکان کا یہاں پر معنی ہے نفس صلاحیت الماہیت للمعلولیت۔ امکان کس کو کہتے ہیں؟ نفس صلاحیت الماہیت للمعلولیت، کہ ماہیت میں صلاحیت موجود ہو معلولیت کی، بس ماہیت میں استعداد ہو، صلاحیت ہو کسی کی؟ معلولیت کی۔ تو یہ جو صلاحیت اور استعداد ہے نا معلولیت والی، اس صلاحیت کا نام کیا ہے؟ امکان۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ جو صلاحیت ہے یہ عارض ہے کس کو؟ ماہیت کو، صلاحیت الماہیت یا اپنے مضافلے کو۔
تو یہ امکان کا یہ معنی ہے، اور یہ عارض ہے کس کو؟ نفس ماہیت فی مرتبت ذات، سمجھی؟ اس کو عارض ہے۔ اب ظاہر بات ہے، اب دلیل وہی چلا لیں گے ہم، وہ جو مشائیہ نے چلائی ہے نا، کہ جب امکان بذات عارض ہو گیا کس کو؟ نفس ماہیت کو، تو اثر بذات جعل کا بھی کون ہوگا؟ نفس ماہیت۔ تو یہی تو اشراقیہ کا مذہب ہے۔ تو جعل مؤلف ثابت ہوا، الٹا جعل بسیط ثابت ہو گیا۔ آئی سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے گویا کہ مشائیہ کی جو دلیل تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو، وَلَوِ اصْطَلَحْتُمْ عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي الدَّلِيلِ، اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یار، امکان کا تو یہ معنی ہی نہیں ہے کہ صلاحیت الماہیت للمعلولیت، بلکہ امکان کا وہی معنی ہے جو ہم نے ذکر کیا، کیفیت نسبت الوجود الی الماہیت، وہی معنی۔ تو کہتے دیکھو، اگر تم نے یہ اصطلاح بنا لی کہ امکان نام ہے کس کا؟ کیفیت نسبت الوجود الی الماہیت، تو ٹھیک ہے، لا مناقشۃ فی الاصطلاح، ہم اصطلاحات میں تو مناقشے نہیں کرتے، بنا لو اصطلاح، تمہاری اصطلاح ہے، بنا لو۔ لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ امکان بئی معنی علت احتیاج ہے الی الجاعل۔ امکان بئی معنی کس معنی میں؟ کیفیت و نسبت الوجود الی الماہیت ہو۔ اگر امکان کا یہ معنی تم اصطلاحی معنی بناتے ہو تو اصطلاح بنا لو، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات ہم نہیں مانتے۔ اگلی بات کیا ہے؟ کہ تم نے امکان کو علت احتیاج بنا دیا الی الجاعل، سمجھئے؟ تو اس معنی میں اگر امکان تم لوگے تو ہم اس امکان کو علت احتیاج الی الجاعل نہیں مانتے۔ علت احتیاج الی الجاعل جو ہے وہ امکان بمعنی صلاحیت الماہیت للوجود، صلاحیت الماہیت وہ صلاحیت للمعلولیت، صلاحیت الماہیت وہ جو صلاحیت ہے امکان، اس معنی میں اگر لوگے تو یہ علت احتیاج الی الجاعل ہے۔ اور اگر امکان بمعنی کیفیت و نسبت الوجود لیں گے آپ تو وہ آپ کو مبارک ہو، آپ اس کا اصطلاح بنا لیں، ہمیں اس سے کلام نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پھر علت احتیاج الی الجاعل نہیں مانتے۔ تو جب وہ علت احتیاج الی الجاعل نہیں ہے تو وہ کسی کو بھی عارض ہو، وہ اثر بذات جعل کا تو نہیں بن سکتا۔ سمجھئے؟ جب علت احتیاج الی الجاعل کیا چیز ہے؟ صلاحیت الماہیت للمعلولیت، تو یہ چیز جہاں پائی جائے گی جس کو عارض ہوگی وہی اثر بذات ہوگا جعل کا۔ تو یہ کس کو عارض ہے؟ ماہیت کو۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَوِ اصْطَلَحْتُمْ عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي الدَّلِيلِ، اگر تم نے اس معنی پر اصطلاح بنا لیا تو ٹھیک ہے، بنا لو، لیکن فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِمْكَانَ عِلَّةٌ لِلْإِحْتِيَاجِ، پھر ہم اگلی بات نہیں مانیں گے کہ امکان اس معنی میں یہ علت احتیاج الی الجاعل ہے، بل علت الاحتیاج ما ذکرنا،
علت الاحتیاج امکان ہے لیکن اس معنی میں جو ہم نے ذکر کیا. سمجھ میں آئیے کہ صلاحیت الماہیت للمعلولیت، اس معنی میں اگر امکان لوگے تو یہ علت احتیاج الجاہل ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ رد کر دیا انہوں نے مشائیہ کی دلیل. سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اعلیٰ سے ایک دوسری بات کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ تو جھگڑا ہے ہمارا اور تمہارا اس بات میں کہ امکان علت احتیاج کس معنی میں ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ امکان علت احتیاج ہے، تم بھی مانتے ہو کہ امکان علت احتیاج ہے، لیکن تم امکان کا اور معنی کرتے ہو، ہم امکان کا اور معنی کرتے ہیں. تو یہ جھگڑا تو امکان میں ہے کہ امکان کس معنی میں، علت احتیاج الجائل. تو یہ تو مناطقہ کا آپس میں، مشائیہ اور اشراقیہ کا آپس میں یہ جھگڑا ہے. لیکن اوپر سے متکلمین آ گئے، اوپر سے متکلمین نے کہا یار تم کیا مصیبت میں پڑے ہو، علت احتیاج امکان ہے ہی نہیں. علت احتیاج خروج من العدم الى الوجود یعنی حدوث ہے. کیا چیز ہے؟ حدوث، حدوث الشیء، یہ ہے علت احتیاج الى الجاہل. حدوث الشیء، حدوث کس کو کہتے ہیں؟ خروج من العدم الى الوجود، خروج من اللیس الى الیس، اس کو کہتے ہیں حدوث. تو متکلمین نے کہا پرے کرو تمہارے امکان کو، امکان میں جھگڑا بنا دیا، امکان کا کون سا معنی ہے، اس کو پرے کرو. بس حدوث علت احتیاج ہے. آج سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ علاوہ اس بات کے یہ ہے کہ ان المتکلمین یقولون، متکلمین کہتے ہیں کہ بأن علت الاحتیاج الى الجاعل لیس الامکان بالمعنی للمذکورین. وہ دو معنی امکان کے تمہارا آپس میں جھگڑا ہے، ان دونوں معنوں کو پرے کرو. سمجھ آئیے؟ تو علت احتیاج پھر کیا چیز ہے؟ بل علت الحدوث، علت کیا چیز ہے؟ حدوث. حدوث کا معنی کیا ہوا؟ ہاں، من اللیس الى الیس. اور وہ متکلمین اصل میں حدوث کو علت احتیاج الى الجائل اس لیے کہتے ہیں، کہتے دیکھو جس وقت ایک ممکن چیز، کوئی بھی چیز ہو، ممکن چیز عدم سے خارج ہوتی ہے، وجود کے طرف آتی ہے، اس وقت جاعل کی ضرورت ہے. اس وقت جب وہ عدم سے وجود کی طرف نہیں آ رہی ہے تو جاعل کی ضرورت ہے. تو جب حدوث پایا جائے تو ضرورت جاعل بڑھ جاتی ہے، حدوث نہ ہو تو علت کی ضرورت ہو. تو متکلمین اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی
علت احتیاج الی الجائل جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ حدوث ہے، وہ امکان نہیں ہے، ورنہ قبل الحدوث بھی قبل الوجود بھی تو یہ چیز ممکن ہے. ابھی زید پیدا نہ ہوا تو کیا ممکن نہیں ہے؟ جب حالت عدم میں ہے تو ممکن تو پھر بھی ہے، تو اس وقت علت احتیاج الی الجائل ہے، اس کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے. ہاں؟ تو اس وقت علت احتیاج الی الجائل نہیں ہے، باوجود اس کے کہ امکان ہے، باوجود اس کے کہ ہاں. تو اگر امکان علت احتیاج ہوتا تو اس وقت بھی حالت عدم میں بھی وہ جائل کی ضرورت ہوتی، لیکن ہے آئی سمجھ میں. اس لیے متکلمین نے کہا بھائی حدوث سے قبل تو جائل کی ضرورت ہی نہیں، لہذا حدوث علت ہے کس کے لیے؟ احتیاج الی الجائل کے لیے. یہ تو متکلمین کی بات ہو گئی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ وفیہ ما فی، یہ جو متکلمین والا قول ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا ما پڑا ہوا ہے. سمجھائیے، اس کے اندر ایک بہت بڑا ما ہے. وہ ما کیا ہے بھائی؟ کہتے ما یہ ہے کہ دیکھو اگر حدوث کو علت احتیاج بناتے ہو، حدوث کو، تو حدوث جو ہے یہ ہے امر آنی، ایک آن میں ہو جاتا ہے. خروج من العدم الى الوجود، یہ کیا چیز ہے؟ ایک امر آنی ہے. اس کے لیے لمبا چوڑا ممتد زمانہ نہیں چاہیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو اس آن میں جو حدوث کا آن ہے، وہ حدوث چونکہ علت احتیاج الی الجائل ہے، لہذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ آن حدوث میں احتیاج الی الجائل ہوگا. آن حدوث میں احتیاج الی الجائل ہوگا، لیکن جب حدوث کا آن ختم ہو جائے تو حدوث بھی ختم ہو گیا، حدوث بھی ختم. تو اگر حدوث علت ہے تو علت تامہ کے اختتام سے معلول بھی ختم ہو جاتا ہے، معلول بھی. تو لہذا حدوث کا آن جب ختم ہوگا تو حدوث ختم ہو جائے گا. تو جب حدوث ختم ہو جائے گا تو حدوث تو علت تامہ ہے کس کے لیے؟ احتیاج الی الجائل کے لیے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ احتیاج الی الجائل بھی پھر نہیں. تو یہ جو ممکن موجود ہو گیا، اس کو جو وجود ملا، یہ وجود بدون علت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تو علت نہیں ہے، وہ تو آن حدوث میں علت ختم ہو گئی. سمجھائیے، احتیاج الی الجائل کے لیے علت کیا چیز تھی؟ حدوث. تو وہ تو آن حدوث میں ختم ہو گئی، حدوث تو ختم ہو گیا. تو جب حدوث ختم ہو گیا، علت ختم ہو گئی، تو پھر معلول بھی. معلول کیا؟ احتیاج الی العلت. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجود ہو گیا نا بعد میں، تو حالت وجود میں اس کے وجود کے لیے کوئی علت نہیں ہے. تو ایسا ہے، ممکن کا وجود بدون علت تامہ ہو سکتا ہے. آئی سمجھ میں؟
اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا ماں پڑا ہوا ہے. وہ ماں یہ ہے کہ یہ تو لازم آ جائے گا اگر حدوث کو علت مان لیں احتیاج الجائل کے لیے، تو یہ تو لازم آ جائے گا کہ بعد الحدوث جو اس کا وجود ہے وہ بدون علت تامہ. سمجھائیے، وہ آنے خروج میں تو علت تامہ تھی، لیکن آنے خروج جیسے ختم ہوا تو وجود لازم آ گیا. تو یہ وجود کیسے ہوا؟ بدون علت تامہ. تو ممکن کا وجود بدون علت تامہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی یہ بات ہو؟ اس لیے کہتے فیہ ما فیہ، اس میں ایک بہت بڑا ما پڑا ہوا ہے، وہ ما یہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی، مناطق کی جو بات ہے کہ امکان علت ہے، یہ ٹھیک ہے. امکان علت ہے، وہ اس لیے دیکھو کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مواد تین ہیں، وجوب ہے، امتناع ہے، امکان. وجوب اور امتناع یہ دونوں، ان دونوں میں سے ہر ایک بے نفسی ہی، بے ذاتی ہی، بے حقیقت ہی کیا ہے؟ علت تامہ ہے، استغناء عن العلت کے لیے. وجوب اور امتناع من حیث الذات کیا ہے؟ علت تامہ ہے. کس کے لیے؟ استغناء عن العلت کے لیے، عن العلت کے لیے، عن الجاہل کے لیے. علت کیا ہے؟ جاہل ہے. سمجھائیے، دیکھو وجوب کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت الوجود کو. ضرورت امتناع کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت العدم کو. تو جب وجود بذات خود ضروری ہے بدون علت اور بدون جعل جاہل، تو وہاں جعل جاہل کی ضرورت ہے. وجوب بذات خود علت تامہ ہے، کس کے لیے؟ استغناء عن الجاہل کے لیے. اسی طرح امتناع کو دیکھو، امتناع کیا چیز ہے؟ ضرورت العدم. تو اس کا عدم جب ضروری ہے، بذات خود ضروری ہے، تو وہاں پر عدم کے لیے جائز کی ضرورت ہے؟ علت کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو امتناع بذات خود علت تامہ ہے، کس کے لیے؟ استغناء عن الجاہل کے لیے. یہ بات سمجھ لیے. اچھا، جب یہ بذات خود استغناء کے لیے علت تامہ ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ چیز کی علت تامہ اگر معدوم ہو جائے تو معلول بھی سر کھا جاتا ہے، معلول بھی معدوم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو وجوب علت تامہ ہے استغناء کے لیے، استغناء عن الجاہل کے لیے. امتناع علت تامہ ہے استغناء عن الجاہل کے لیے. تو جب وجوب اور امتناع دونوں منتفی ہو گئی ہیں، نہ چیز واجب ہے نہ چیز ممتنع ہے، تو استغناء کی علت تامہ ختم ہو گئی نا. تو استغناء عن الجاہل بھی ختم ہو گیا نا. تو جب استغناء عن الجاہل ختم ہو گیا تو اس کا معنی ہے کہ افتقار الی الجاہل ثابت ہو گیا. استغناء عن الجاہل ختم ہو گیا تو کیا ثابت ہو گیا؟
لازمن افتقار الی الجائل، ورنہ اگر افتقار الی الجائل کو بھی نہیں مانتے ہو تو ارتفاع نقیضین لازم، ارتفاع تو افتقار الی الجائل ثابت ہوگا، اور افتقار الی الجائل الی العلت نام ہے امکان کا، افتقار الی العلت نام ہے امکان کا۔ تو جب واجب نہیں ہے چیز، ممتنع نہیں ہے چیز، تو کیا مطلب ہوا؟ مفتقر الی العلت ہے، علت جائلہ کی طرف مفتقر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو امکان علت ہو گیا نا افتقار کا، کیونکہ اگر افتقار بھی نہیں مانتے ہو تو پھر تو ارتفاع نقیضین ہے، آئی سمجھ میں؟ تو ارتفاع نقیضین تو باطل ہے، تو لہذا افتقار الی العلت تو ماننا پڑے گا۔ تو امکان اور افتقار الی العلت یہ تو دونوں مساوی چیزیں ہیں، آئی سمجھ میں؟ لہذا امکان جو انہوں نے کہا ہے مناطقہ نے کہ یہ علت افتقار ہے، علت احتیاج الی الجائل ہے، یہ مناطقہ کی بات ٹھیک ہے، متکلمین والی بات جو ہے وہ تک ہے، انہوں نے مار دیا، لیکن وہ تک ٹھیک نہیں لگا، صحیح نہیں لگا، آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وفیہ ما فیہ، یہ متکلمین والی بات میں بہت بڑا ما پڑا ہوا ہے۔ آگے پڑھو گے؟